الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد وآلہ۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات علی محمد وآلہ محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، 3 شبوں پر مشتمل یہ سلسلہ منسوب رہا اور آج کی مجلس بھی منسوب ہے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ پہلی مجلس میں سورہ یاسین کے حوالے سے ہم نے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ کل کی جو مجلس تھی اس میں ظاہر ہے کہ موضوع کو ہم دوسری طرف لے کر گئے اور کچھ اور نکات آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، اور وہ سب کے سب ماتحت تھے سورہ مبارکہ حجرات کے۔ سورہ حجرات کی آیت کے ذیل میں ہم نے فضیلتوں کے معیار پر کل گفتگو کی تھی اور امیر المومنین کی زندگی کی باتیں آپ کے سامنے گزارش کی تھی۔ آج جو سورہ میرے پیش نظر ہے یہ سورہ والعصر ہے۔ مضمون کے اعتبار سے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی ہمارا سامع ایسا ہوگا کہ جس نے اس سورے کو نہ سنا ہو۔ یہ سورہ والعصر بہت کمپریہنسو سورہ ہے، بہت جامع سورہ ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں۔ خسارے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی سرمایہ تھا کہ جس کو پراپرلی انویسٹ کرنا نہیں آیا، جس کے نتیجے میں انسان پروفٹ حاصل نہیں کر پایا۔ یعنی اگر آپ اس تعبیر پر غور کریں کہ پروردگار عالم خسارے کی بات کر رہا ہے تو خسارے کا مطلب یہ ہے کہ ذہن انسانی سے کتنا نزدیک ہو کر پروردگار عالم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان فطرتاً، یعنی کسی بھی انسان سے آپ پوچھیں کہ آپ نقصان حاصل کرنا چاہتے ہیں یا منافع کمانا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا کہ میں منافع کمانا چاہتا ہوں، میں نقصان نہیں کمانا چاہتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان فطرتاً منافع کی طلب میں ہوتا ہے، منافع کی طرف ہوتا ہے۔ اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اسے بیٹر ریٹرن مل سکے، وہ ریٹ آف ریٹرن بہتر چاہتا ہے۔ یہ بالکل ایک فطری معاملہ ہے، انسان کے اندر اس چیز کو رکھا گیا ہے۔ وی آر میڈ لائک دس، ہمارے اندر یہ ان بلٹ پروردگار عالم نے میکانزم رکھا ہوا ہے، اور یہ جو چیز انسان کے اندر ہے اسی کو پروردگار کیپٹلائز کرتا ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر پروردگار فرماتا ہے کہ وہ جو تمہارے اندر منافع کمانے کی خو ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ تم حقیقی منافع کی طرف کب توجہ کرو گے، تم اپنے اصل سرمایہ کی کریکٹ انویسٹمنٹ کی طرف کب توجہ کرو گے۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ تم منافع کمانا چاہتے ہو، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ واقعاً تم منافع کمانے والے بنو۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر جس چیز کو تم منافع سمجھتے رہے بالآخر تمہیں اختتام پر پتہ چلے کہ تم نے اپنی بیلنس شیٹ کے اندر لاس کو تو انکر کیا ہے، پروفٹ کہیں پر موجود نہیں ہے، یہ نہ ہو جائے۔ تو اب اگر پروردگار عالم سے سوال کیا جائے کہ مالک تو ہی پھر بتا کہ یہ خسارہ کس وجہ سے، ایک انسان منافع سے جو محروم ہو جاتا ہے تو کیا سبب ہو سکتا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، ہاں وہ کہ جنہوں نے یہ کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے سے باہر ہیں۔ اور جب خسارے سے باہر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کاروبار کرنا آتا ہے، ان کو بزنس رن کرنا آتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے،
جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، وتواصوا بالحق، حق کا پیغام ایک دوسرے کو پہنچاتے رہے، صبر کی نصیحت ایک دوسرے کو کرتے رہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی کمپنی اعلان نہیں کر رہی ہے، کوئی حکومت اعلان نہیں کر رہی ہے، ہم خالق ہونے کی کیپیسٹی میں اعلان کر رہے ہیں کہ ان کو کاروبار کرنا بھی آتا ہے، منافع کمانا بھی آتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں پہلی چیز ہے کہ ایمان، یعنی انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنے سرمایہ حیات کو، جو اس کو زندگی کی صورت میں کیپٹل پروردگار عالم نے دیا، اس کو کریکٹلی وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں ایمان کو تلاش کریں۔ ایمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرحلہ وہ آگے بڑھ گیا۔ وعمل الصالحات، اس نے اگر عمل صالح انجام دیا تو اس نے دوسرا مرحلہ بھی طے کر دیا۔ پھر اس کے بعد تواصوا بالحق، کہ اس نے حق کا پیغام دوسروں کو بھی پہنچایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیسرے فیز کے اندر داخل ہو گیا۔ وتواصوا بالصبر، اگر اس نے صبر کی نصیحت بھی دوسروں کو کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے چوتھا مرحلہ بھی طے کر لیا۔ تو ایک چیک لسٹ تھی کہ جہاں پر 4 چیزیں موجود تھیں اور ان کے سامنے کھانا بنا ہوا تھا۔ ایمان ہے تو پہلے کھانے پہ ٹک کر دیجئے، عمل الصالحات ہے تو دوسرے کھانے کو ٹک کر دیجئے، حق کی وصیت ہے تو تیسرے کھانے کو ٹک کیجئے، اور صبر کی نصیحت ہے تو چوتھے کھانے کو ٹک کیجئے، اور پھر مطمئن ہو جائیے کہ ہم اسی راہ پر ہیں کہ جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ پھر انسان مطمئن ہو جائے کہ ہاں میں صراط مستقیم پر ہوں۔ یہ ہے ایک جامع خلاصہ دین کی تعلیمات کا۔ آپ قرآن کا خلاصہ پوچھنا چاہیں سورہ والعصر، آل محمد کے پیغام کا خلاصہ پوچھنا چاہیں سورہ والعصر، مختصر اور جامع۔ زمانہ گزر رہا ہے، زمانے کی قسم کیوں کھائیں پروردگار عالم؟ پروردگار عالم کیوں کہہ رہا ہے کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے؟ اس لیے کہ زمانہ ہی تو ہمارے پاس بطور سرمایہ ہے، اور ہمارے پاس ہے کیا؟ جس ظرف زمان کے اندر میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، کبھی کوئی اور اسی ظرف زمان کے اندر اپنی سانسیں شمار کر رہے ہیں۔ جب زندگی مکمل ہو گئی تو وہ چلے گئے، ہم ابھی ہیں، کب تک رہیں گے کس کو معلوم ہے، ہمارا وقت پورا ہو جائے گا ہم بھی چلے جائیں گے۔ یہ زمانہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ جو سورہ والعصر کے اندر زمانے کی قسم کھائی گئی ہے، تو اس کے بارے میں فخر الدین رازی نے ایک بہت دلچسپ تبصرہ لکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ فخر الدین رازی برادران اہل سنت کے بہت مشہور مفسر ہیں، شیعہ نہیں ہیں، مگر بات انہوں نے بہت پیاری لکھی، بہت اچھی لکھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ زمانے کا جو مفہوم ہے کہ کیوں زمانے کی قسم کھائی پروردگار عالم نے اور زمانے کو گواہ کے طور پر پیش کیا، یہ بات سمجھی برف فروش سے، کہ جو برف بیچ رہا تھا، جو اپنی برف کو بیچ رہا تھا، میں نے تو اس سے اس بات کو سمجھا کہ یہ زمانہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ برف بیچتے ہوئے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ برف بیچتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ارحموا من یذوب راس مالہ، رحم کرو اس پر کہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، رحم کرو، اگر خریدنا ہے تو جلد آ کر خرید لو، اس لیے کہ میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، میرا کیپٹل میرا انتظار نہیں کرے گا۔ یعنی یہاں پر مجھے وہ یونیورسٹی کی کچھ باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ ہم لوگ پڑھا کرتے تھے جب MBA کر رہے تھے، کہ پیریشیبل آئٹمز ہوتی ہیں، کچھ ہیں کہ جن کے اندر ڈیوریبلٹی زیادہ ہوتی ہے، مگر بہت ساری چیزیں ہیں جو پیریشیبل ہوتی ہیں۔ جیسے آپ کے پاس کپڑا ہے تو کپڑا ایسا تھوڑی ہے کہ صبح کو آپ نے رکھا اور شام تک گاہک نہیں آئے گا تو سڑ جائے گا۔ کپڑا تو بہرحال اس کے اندر کچھ بقا ہے، وہ آپ کا انتظار کر لے گا۔ آپ نے مکان بیچنے کے لیے نکالا تو ایسا تھوڑی ہے کہ 1 مہینے تک اگر گاہک نہیں آیا تو آپ کا مکان جو ہے وہ سڑنا شروع ہو جائے گا، مکان تو رہے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر کچھ بقا، ڈیوریبلٹی ریلیٹیولی ہوتی ہے، ڈیپریشیٹ اتنی جلدی وہ نہیں کرتے، مگر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ پیریشیبل ہیں۔ آپ پیٹیز بیچنے کے لیے بیکری آئٹم کے اندر اگر دیکھیں تو وہاں رکھا ہوا ہے تو وہ کتنی دیر تک فریش رہے گا؟ ظاہر ہے کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد بھی اگر گاہک نہیں ملا تو اس نے تو ضائع ہو جانا ہے، اس نے تو پھر کسی کے استعمال میں نہیں آنا۔ مگر برف کا معاملہ تو اور سینسٹیو ہے، برف تو ابھی ہے اور پگھل رہی ہے، تو اس کو کیسے بچایا جائے؟ تو آپ غور کیجئے، وہ کہہ رہے کہ بھائی رحم کرو، اے میرے گاہکوں مجھ پر رحم کرو، اگر خریدنا چاہتے ہو تو آؤ اور مجھ سے خرید لو، اس لیے کہ سرمایہ میرا انتظار نہیں کرے گا، یہ سرمایہ میرا پگھل رہا ہے۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں اس برف بیچنے والے کی اس بات سے میں نے سمجھا کہ زمانے کی قسم کیوں کھائی گئی۔ جس طرح برف پگھلتی جاتی ہے اور اپنے مالک کا انتظار نہیں کرتی، اسی طریقے سے زمانہ بھی پگھلتا جاتا ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتا۔
فرمائیے گا برادران عزیز کہ امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں مولا کے جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، مگر مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ اگر زحمت کر کے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تو لیٹ کمرز کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کچھ اور زحمت کر لیجیے، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ایک مرتبہ اور درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو اب یہ جو برف کے پگھلنے کے ساتھ اس کا کمپیریزن ہے، واقعاً چیز کو کافی حد تک قابل فہم بنا دیتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ امیر المومنین نے اس پر کیا تبصرہ فرمایا۔ مولا کائنات نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ الفرصت تمر مر السحاب، کہ جو فرصت کے لمحات، وہی زمانہ، یہ جو فرصت کے لمحات ہیں، جو فری لیجر ٹائم ہے انسان کے پاس جس کو وہ اسپیئر کر سکتا ہے، تو تمر مر السحاب، یہ فرصت کے لمحات یوں گزر جاتے ہیں کہ جس طرح سے آسمان پر بادل آ کر گزر جاتے ہیں۔ بادل کب آیا اور کب چلا گیا کا پتہ بھی نہیں چلتا، کہ بالکل اسی طریقے سے فرصت کے لمحات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بچپن میں انسان سوچتا ہے کہ جوان کب ہوگا، اور جوانی کب ڈھل کر بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے احساس نہیں ہوتا۔ ایک دن انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور اس کو احساس ہو کہ اس کی داڑھی کے اندر بھی کچھ سفید بال آ چکے ہیں، اس کی بھی کمر میں کچھ خم آنا شروع ہو گیا ہے، اس کی چہرے پر بھی جھریاں آنا شروع ہو گئی۔ الفرصت تمر مر السحاب، اور فرصت میں بھی جو جوانی کے لمحات ہیں، یہ میرے جتنے نوجوان دوست یہاں پر موجود ہیں، میں ان کو واقعاً نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی معصومین کے اقوال میں آپ کو کثرت کے ساتھ ملے گا۔ غنیمت جانو۔ کیا غنیمت جانو؟ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، غربت سے پہلے دولت کو غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ کہ یہ موقع ہے، کچھ کرنا ہے تو کر لو، اس لیے کہ پھر بعد میں یا سیٹسفیکشن ہے اور یا پچھتاوا ہے۔ اگر سیٹسفیکشن ہے تو اللہ اس میں اور اضافہ کرے، مگر جو پچھتاوا ہے وہ روک بن جاتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہاں بس دو جملے میں ان چاروں چیزوں کے بارے میں بیان کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ یہ جو چار چیزیں یہاں پر بیان کی گئی، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ ایمان کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی بہت سارے افراد اس کو کنفیوز کرتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے علم۔ جی نہیں، یہ ایک خاص علم تو ہو سکتا ہے، مگر ہر علم کو ایمان نہیں کہتے۔ یعنی اگر میرے دوستوں میں سے کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ایمان اور علم یہ دونوں ایکول ہیں، رانگ۔ ایمان ایک خاص طرح کا علم تو ضرور ہو سکتا ہے، مگر ہر علم کو ایمان نہیں کہتے۔ میں مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں آسان لفظوں کے اندر عرض کروں کہ اس وقت آپ ڈیفنس میں ہیں، تو یہ جاننا کہ آپ ڈیفنس میں ہیں علم تو ہے، مگر اس کا کوئی تعلق ایمان کے ساتھ نہیں۔ آپ شہر کراچی میں ہیں تو کراچی شہر میں ہونا یا یہ جاننا کہ آپ شہر کراچی میں، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ کسی کافر کو پوچھیں، کسی ہندو کو پوچھیں، کسی عیسائی کو پوچھیں، یہودی کو پوچھیں، وہ بھی اس شہر کو کراچی ہی کہے گا، وہ کوئی اور نام نہیں دے گا۔ جو اس کا نام ہے متداول ہے، جنرل ایک کنونشن ہے، اسی کے اعتبار سے یہ نام کہہ دیا جائے گا کہ ہاں یہ کراچی ہے۔ آپ کہیں کہ اس ملک کا نام کیا پاکستان ہے، تو پاکستان کو پاکستان جاننا اور یہ علم حاصل کرنا، اس کا کوئی تعلق ایمان کے ساتھ۔ یہ زمین ہے، یہ بھی ایمان نہیں ہے، یہ بھی علم ہے۔ وہ چاند ہے، وہ سورج ہے، ستارے ہیں، یہ سب علم ہے، مگر اس کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ایمان کا مقدمہ بن سکتے ہیں، یہ ایمان کی تمہید بن سکتے ہیں۔ کسی چیز کا جاننا، اس میں انسان کے حس انوالو ہوتی ہے، اس کے سینسز انوالو ہوتے ہیں۔ کسی چیز کو جاننا، معلوم کرنا، اس میں انسان کی سینسز انوالو ہوتی ہے۔ ان سینسز کی بنیاد پہ جس ڈیٹے کو وہ گیدر کرتا ہے، اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر پروسیس کر کے وہ کچھ کنکلوژنز کو انفر کرتا ہے، یہ اس کا علم ہے۔ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہو کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں ایمان کا مرحلہ آتا ہے اس وقت کہ جب وہ معلوم سے مجہول تک کا سفر یوں طے کرے کہ مجہول کو معلوم بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ تھوڑی سی مشکل بات ہو گئی؟ نہیں، بہت آسان۔
معلوم کا مطلب ہے جس کو آپ جانتے ہیں، مجہول کا مطلب جس کو آپ نہیں جانتے۔ معلوم علم کے ساتھ ہے، مجہول جہل کے ساتھ۔ معلوم سے مجہول تک کا سفر، یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کسی چیز کو ڈسکور کرتا ہے، اس میں بھی وہ معلوم سے مجہول تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ زمین کے اوپر ہم چل رہے ہیں، نہیں معلوم کہ زمین کے نیچے کیا ہے، تو زمین معلوم ہے مگر زمین کے نیچے کیا ہے وہ مجہول۔ پھر آپ نے ڈگ کر کے اس کو ایکسپلور کیا اور وہاں سے پانی نکال لیا، تو یہ چیز ان نون تھی کہ نیچے پانی موجود ہے، مگر آپ نے کنواں کھود کر اس کو نون بنا لیا کہ اس کے نیچے پانی موجود تھا۔ آپ نے اس کے نیچے اور زیادہ ایکسپلور کیا اور معلوم کہ یہاں پر آئل موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز آپ کو نہیں پتہ تھی اور اب معلوم ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ یہ آئل یہاں پر ہے، یہ آپ کے اب علم میں آ گیا۔ کیا یہ ایمان ہے؟ جواب یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے مشاہدے میں نہ آ سکے، اس پر کسی دلیل کی وجہ سے یقین کرنا۔ ایمان یہ ہے کہ وہ جو انسان کے مشاہدے میں نہ آ سکے۔ میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں، اگر کوئی چیز مشاہدے میں آ جائے تو پھر اس پر ایمان کا مطالبہ الگ سے کرنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جیسے میں نے کہا کہ بھئی کراچی کو کراچی ماننا ہے، اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی کیا تخصیص ہے؟ کیا فرق ہے ان دونوں کے؟ تو کوئی فرق نہیں۔ پیغمبر اکرم کو پیغمبر ماننا، خدا کو خدا ماننا، مولا کو مولا ماننا، امام کو امام ماننا، قیامت کو قیامت ماننا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق غیب کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ خدا کو خدا ماننا تو غیب ہے، قیامت کو قیامت ماننا تو غیب ہے، مگر پیغمبر کو پیغمبر ماننا ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے غیب ہو، مگر جس زمانے میں لوگوں نے پیغمبر کو دیکھا تو انہوں نے تو دیکھ کر مانا تھا، ان کے لیے تو غیب نہیں تھا۔ نہیں برادران عزیز، ان کے لیے بھی غیب تھا، ان کے لیے بھی غیب تھا۔ کیسے غیب تھا؟ اس لیے کہ غیب ہی تو تھا۔ وہ یہ تو جانتے تھے کہ یہ محمد ہیں، وہ یہ تو جانتے تھے کہ یہ عبداللہ کے فرزند ہیں، وہ یہ تو جانتے تھے کہ یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، وہ یہ تو جانتے تھے کہ علی کے بھائی ہیں، وہ یہ تو جانتے تھے کہ فاطمہ کے بابا ہیں، مگر ان تمام تر چیزوں کا تعلق مشاہدے سے ہے، رسالت کا تعلق مشاہدے سے نہیں۔ رسالت وہ عہدہ ہے کہ جو پروردگار نے ان کو دیا۔ آپ پوچھ لیجئے کیا ابو جہل کو یہ ماننے میں کوئی تکلف تھا کہ یہ محمد ہیں؟ وہ سب یہی کہتے تھے کہ محمد ہیں۔ کیا ابو لہب کو یہ ماننے میں کوئی مشکل تھی کہ یہ محمد ہیں؟ وہ سب کہتے تھے محمد ہیں۔ ان کو محمد ماننے میں کوئی پرابلم نہیں، محمد بن عبداللہ ماننے میں بھی کوئی پرابلم نہیں تھا، ان کو پرابلم تھا محمد الرسول اللہ ماننے میں۔ اور رسالت جو ہے وہ پردہ غیبت میں ہے۔ رسالت کے ثبوت کے لیے ان کو کوئی معجزہ ضرور دکھلانا ہے۔ اگر آپ پہلی تقریر کے ساتھ اس کو متصل کر دیں، جو سورہ یاسین کے ضمن میں نے گزارش کی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا میں نے گزارش کی تھی کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ ظرف زمان میں قیامت کے آنے تک جتنے افراد اگر اس بات کے مکلف ہیں کہ رسول کو رسول مانیں، تو کسی ایسے معجزے کی ضرورت ہے جو قیامت تک گواہی دیتا رہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، جس کے لیے خدا نے کہا حکمت والے قرآن کی قسم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اگر اس کو مائنس کر دیا جائے تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ آج کے زمانے میں حجت تمام نہیں ہو سکتی۔ یہاں میں آپ کو لائٹر نوٹ پر ایک بات عرض کروں، جناب علامہ سید علی نقی صاحب نقن صاحب علی اللہ مقامہ، انہوں نے ایک مرتبہ خود اس کو بیان کیا کہ وہ ایک دفعہ سیرت کے جلسے میں مدعو تھے، اور جہاں پر مختلف مذاہب کے نمائندہ افراد تشریف فرماتے ہیں اور وہ تقریریں کر رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ علامہ صاحب سینئر تھے تو ان کو ان سب کی تقریریں سننا تھی اور اس کے بعد پھر اپنی بات بھی بیان کرنا تھی۔ تو عام طور پر میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ بہرحال ایک روش ہے نا کہ پیغمبر اکرم کی زلفوں پر گفتگو ہو رہی ہے، پیغمبر اکرم کی آنکھوں پر گفتگو ہو رہی ہے، پیغمبر اکرم کے رخسار پر گفتگو ہو رہی ہے، پیغمبر اکرم کی انگلیوں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ نعت کے موضوعات رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ سر سینہ عش جامی علم نشرہ لکا برخا معراجش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا۔ ان کے سینے کے بارے میں کیا پوچھتا ہے جامی، جس کے بارے میں خدا نے کہا علم نشرح لک صدرک۔ تو اب یہ سینے کی بات ہو گئی، گیسوں کی بات ہو رہی ہے، آنکھوں کی بات ہو رہی ہے، یہ نعت کے موضوعات رہے ہیں۔ تو جو مقررین آ رہے تھے وہ تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ رسول کے چہرہ ایسا تھا، رسول کی آنکھیں ایسی تھی، رسول کے بال ایسے تھے، صحیح ہے۔ تو علامہ نے فرمایا کہ جب میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو میں وہاں پر جا کر لائٹر نوٹ پر ایک جملہ یہ کہا کہ جب میں آیا تھا تو میرا خیال تھا کہ سیرت رسول کا جلسہ ہے،
جب میں یہاں پر آیا تو میرا خیال تھا کہ یہ سیرت رسول کا جلسہ ہے، تقریریں سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سیرت رسول کا جلسہ نہیں ہے، صورت رسول کا جلسہ ہے۔ صورت قابل مشاہدہ ہے، سیرت تو ایک عام انسان کی بھی قابل مشاہدہ نہیں ہے، آثار کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے۔ سخاوت قابل مشاہدہ نہیں ہے، اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اس کے نفس کے اندر جنروسٹی پائی جاتی ہے، کہ اگر وہ صدقہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سخی ہے۔ تو آپ غور کیجئے، ایک عمل ہے اور اس عمل کے ذریعے سے کوئی خاص کوالٹی، کوئی خاص ورچو، کوئی خاص صفت، کوئی خاص وصف وہ انفولڈ ہو رہی ہے کہ یہ اس کے اندر موجود ہے۔ صدقہ دینا ایک عمل، مگر اس کے ذریعے سے سیرت تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو صدقے کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ سخی ہے، اور میدان میں جم کر مقابلہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ بہادر اور شجاع ہے۔ صدقہ دینے کے موقع پر نہ دے تو کنجوسی کا پتہ چلتا ہے، اور میدان سے کوئی بھاگ جائے تو فرار ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ایمان کا تعلق ہے میٹا فزکس کے ساتھ، کہ جو ما بعد الطبیعیات جس کو کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر انسان کا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو بھی آپ دیکھیں گے تو پروردگار فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کہ جن کا غیب پر ایمان، یعنی اتنا کم سے کم پروردگار کو توقع ہے کہ تم ان نشانیوں کو دیکھ کر، جو تمہاری معلومات ہیں، جو تمہارے علم میں ہیں، ابھی ایمان نہیں ہے، مگر ان معلومات کے ذریعے سے یہ چاند، ستارے، سورج، سیارے، ان سب کو دیکھ کر تمہارا ضمیر، تمہارا وجدان کیسے تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم اس بات کو قبول کر لو کہ مخلوق ہو اور خالق نہ ہو، مملوک ہو اور مالک نہ ہو، مصنوع ہو اور صانع نہ ہو، مرزوق ہو اور رازق نہ ہو۔ ان سب کا وجود تمہیں کنونس کرنے کے لیے کافی ہے۔ تمہیں تفصیل معلوم نہ ہو، ہمیں اعتراض نہیں ہے، تم تفصیل کے بارے میں سوال کرو، یہ تمہارا حق ہے، مگر تم اس بنیادی نقطے کو نہ سمجھ سکو کہ جب یہ سب ہیں تو کوئی تو ایسا ہے کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری تم سے بطور انسان توقع ہے کہ تم اس کنکلوژن تک خود پہنچو گے، اور پھر تمہارے اندر وہ طلب پیدا ہوگی کہ تم اپنے اس غیر مرئی ان سین کریٹر کو مخاطب کر کے کہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک اتنا تو معلوم ہے کہ تو ہے، مگر اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ صراط مستقیم کیا ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے۔ یہ ہے ایمان کا آغاز، اور یہ ہے عمل کے بارے میں ہدایت جاننے کی طلب اور تڑپ۔ اور یہاں سے پھر پروردگار عالم متوجہ کرتا ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک انسان نے دل کی گہرائی سے یہ کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر پروردگار عالم اسے متوجہ کرتا ہے کہ اب جب کہ تم طلب رکھتے ہو تو ہم تمہارا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ کہ جن کے اوپر خدا نے نعمت ہدایت کو نازل کیا۔ اور یہیں پر سمجھ لو کہ جب نعمت ہدایت جس کے پاس ہے اس سے تم کو صراط مستقیم کی تفصیل لینی ہے تو گڑبڑا مت جانا، کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ کسی غلط ہاتھ میں تم اپنا ہاتھ دے دو تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ مغضوب علیہم کے راستے کو اختیار کرنا، نہ ضالین کے راستے کو اختیار کرنا، اسی کے راستے کو اختیار کرنا جو انعمت علیہم کا مصداق بن جائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عمل تو سبھی انجام دیتے ہیں، جو بھی اس دنیا کے اندر ہے، سانس بھی لے رہا ہے تو عمل ہے، چل بھی رہا ہے تو عمل ہے، ہاتھ سے کچھ اٹھا رہا ہے تو عمل ہے، زبان سے کچھ کہہ رہا ہے تو عمل ہے، مگر وہ عمل کہ جو پروردگار قبول کرتا ہے اس کی شرط اول یہ ہے کہ ایمان والے سے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل فقط عمل نہ ہو، عمل صالح ہو، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ پروردگار کی بارگاہ میں اسے پریزنٹ کیا جا سکے، وہ پریزنٹیبل ہو۔ عمل الصالحات، صالح عمل انجام دینے والے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ وہ اپنی ذات تک محدود ہو جائیں، جو ان کو سمجھ میں آیا ہے ایمان کی تفصیل، تواصوا بالحق، وہ اس حق کو دوسروں تک بھی منتقل کرنے کی امکانی کوشش کریں، جتنا بس ان کا چل سکتا ہے، جتنی ان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ اپنی اس کوشش کو انجام دے۔ کوئی بول سکتا ہے تو بول کر، کوئی لکھ سکتا ہے تو لکھ کر، کوئی نثر میں، کوئی نظم میں، کوئی لحن میں، کوئی تحت اللفظ میں،
جس طرح سے جس کی جو صلاحیت ہے اس کیپیسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کا پیغام حق کی صورت میں وہ دوسروں تک منتقل کر رہا ہے۔ اور جب عمل الصالحات کی بات آئے گی تو یہ نہیں ہوگا کہ انسان عمل صالح انجام دے تو اس کو ریزسٹنس نہیں ملے گی، ڈیفینیٹلی ریزسٹنس ملے گی۔ کبھی گھر سے ریزسٹنس ملے گی، کبھی نفس سے ریزسٹنس ملے گی، کبھی معاشرے سے ریزسٹنس ملے گی، تو اس کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے، اسٹیڈ فاسٹنس کا مظاہرہ کرے، اس کے اندر اتنا پیشنس اور اینڈیورنس ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ریزسٹ کر سکے، وہ اپنی خو کو ترک نہ کر دے۔ اگر اس کی خو ٹھیک ہے، اگر اس کی راہ درست ہے، وہ پہلے چیک کرے کہ اس کی راہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ اگر راہ صحیح ہے تو پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ جائے، اس کے اوپر وہ آگے بڑھے۔ اگر راہ غلط ہے اور وہ اسی پر اصرار کرے تو یہ ضد ہے، اور اگر راہ صحیح ہے اور وہ اس پر اصرار کرے تو یہ صبر ہے۔ آپ نے ضد اور صبر کے فرق کو ملاحظہ کیا؟ اگر اس کی راہ غلط ہے اور وہ اس پر اصرار کرے، آپ کہیں کہ نہیں جناب یہ تھوڑی ہوگا کہ ہم راستہ بار بار تبدیل کریں، نہیں، غلط راستہ ہے تو تبدیل کریں۔ غلط راستہ تبدیل کر کے صحیح راہ پر آنے والے ہی کو حر کہا جاتا ہے۔ غلط راستے کو ترک کر کے صحیح راہ پر آنے والے ہی کو حر کہا جاتا ہے، مگر جو صحیح راہ پر ہے وہ اس صحیح راہ پر آگے بڑھتا چلا جائے، اس کو کہا جائے گا استقامت، اس کو کہا جائے گا ثابت قدمی، اس کو کہا جائے گا اسٹیڈ فاسٹنس، اس کو کہا جائے گا صبر، کہ یہ ہے صبر کرنے والے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس ایمان ہو تو وہ کامیاب ہے، عمل و صالحات وہ کر رہا ہے تو وہ کامیاب ہے، اگر وہ حق کا پیغام پہنچا رہا ہے تو وہ کامیاب ہے، اگر وہ صبر کی نصیحت کر رہا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ تو ماننا پڑے گا نا کہ اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو وہ کامیاب ہے، مگر یہ پتہ کب چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا میدان حشر، میدان قیامت میں۔ دنیا میں تو انسان امید رکھے گا، مگر یہ انفولڈ ہوگا اس وقت کہ جب میدان قیامت میں اس کا سارا معاملہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ یہ تھا، اب ایمان تھا یا فقط دعوی ایمان تھا، یہ تو وہاں پر پتہ چلے گا۔ عمل صالح اس نے انجام دیا واقعاً خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خدا کے لیے اس کام کو انجام دیا یا دکھاوے کے لیے، وہ تو قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا۔ حق کا پیغام، واقعاً حق کا پیغام پہنچانے کے لیے وہ حق کی تبلیغ کر رہا تھا یا اپنی خود نمائی کے لیے، یہ سارے معاملات تو قیامت کے میدان میں انفولڈ ہوں گے۔ دنیا میں ایک انسان امید تو رکھ سکتا ہے، شرح صدر کے ساتھ بھی امید رکھ سکتا ہے، بل الانسان والا نفسہ ہی بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ انسان خود اپنے نفس کو جتنا جانتا ہے کوئی دوسرا اپنے نفس اور اپنے دل کو اتنا نہیں جانتا۔ بالکل درست ہے، مگر اتنا تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے نا تھیوریٹیکلی، جو پروردگار نے پرنسپل اور اصول دیا کہ اگر تم خسارے سے باہر آنا چاہتے ہو، اگر تم نقصان سے باہر آنا چاہتے ہو تو یہ چار چیزیں ہیں کہ جو تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ ایمان ہے کامیاب، عمل صالح ہے تو کامیاب۔ تو برادران عزیز انصاف سے مجھے بتائیے کہ اگر ایمان آنے پر ایک انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی کامیابی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے جو صرف صاحب ایمان نہیں ہے بلکہ کل ایمان ہے؟ جو کل ایمان ہے اس کے کامیاب ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ایک عمل صالح انجام دے رہا ہے تو ہم کو ماننا پڑے گا کہ یہ عمل اسے کامیابی سے نزدیک کر رہا ہے۔ 2 عمل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور کامیابی سے نزدیک ہو گیا۔ 4 عمل، 10 عمل، 12 اعمال اس نے انجام دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیابی سے قریب ہو رہا ہے۔ تو برادران عزیز اگر کوئی زندگی بھر اعمال صالح کرتا رہے تو اس کی کامیابی کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی کامیابی کے بارے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے جس کی ایک ضربت کا وزن اتنا زیادہ ہو کہ ثقلین کی عبادتیں مل کر اس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ یہ پیغمبر اکرم نے جو ارشاد فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ یہ علی کی ایک ضربت نہیں ہے، اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ ثقلین جن و انس کی عبادتیں مل کر تمام کی تمام عبادتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں علی کی فقط ایک ضربت رکھی جائے تو وزن اس کا زیادہ ہوگا، ثقلین کی عبادتوں کا وزن کم ہوگا۔ آپ نے غور فرمایا، ایمان اگر کامیابی کی دلیل ہے وہ کل ایمان، عمل صالح اگر کامیابی کی دلیل ہے تو اس کے ایک عمل کا وزن اتنا زیادہ ہے۔ اور یہاں تو پروردگار نے کہا تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، وہ حق اور صبر کی وصیت اور نصیحت کرنے والے جو حق کی وصیت کرے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس کی کامیابی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے جس کے لیے پیغمبر کہیں الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔
آپ نے غور فرمایا؟ اور یہی معاملہ صبر کا کہ جو صبر کی وضاحت کر دے اپنے عمل کے ذریعے سے، اس کی کامیابی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ مولا کائنات کی زندگی صبر سے عبارت ہے. مولا کائنات کے الفاظ صبر کی تشریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مولا کے الفاظ ہیں کہ الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. یاد رکھنا کہ صبر کا ایمان سے وہ تعلق ہوتا ہے جو سر کا دھڑ سے ہوتا ہے. صبر کا ایمان سے وہ تعلق ہوتا ہے جو سر کا دھڑ سے ہوتا ہے. الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. صبر کا ایمان سے وہ ربط اور تعلق ہے کہ جو سر کا دھڑ سے ہوتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر سر نہ رہے تو دھڑ کام کا نہیں رہتا. اگر سر نہ ہو تو دھڑ کام نہیں کر پائے گا. بالکل اسی طرح اگر صبر نہ ہو تو ایمان بھی کسی کام کا نہیں رہتا. اب دیکھیے اور غور فرمائیے برادران عزیز کہ اگر یہ ساری باتیں جمع ہوتی چلی جائیں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ شخص کامیابی سے نزدیک ہے. مگر یہاں پر وہ کہ جو کل ایمان ہے، وہ کہ جس کی ایک ضربت کا وزن اتنا زیادہ ہے، جو خود حق ہے اور جو صبر کی مجسم تصویر ہے، دوسروں کے بارے میں شک ہوگا، قیامت کے دن پتا چلے گا وہ کامیاب ہوئے یا کامیاب نہیں ہوئے. مگر جو اس طرح سے ہو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس اعلان کے لیے قیامت کے دن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. ضربت لگ رہی ہوگی اور وہ اعلان کرے گا فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. آپ غور فرما رہے ہیں کہ یہ انسان کی نفسیات سے بہت نزدیک ہو کر پروردگار عالم نے خسارے کی بات کی، منافع کی بات کی. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ دوسرے مقامات پر بھی پروردگار عالم نے اس حوالے سے تبصرہ فرمایا. سورہ بقرہ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو پروردگار نے یہود کے بارے میں گفتگو کی ہے. آل عمران کو اٹھا کر دیکھیں تو عیسائیوں کے بارے میں گفتگو کی ہے، مشرکین کے بارے میں بات کی ہے. پروردگار عالم مسلسل اس تعبیر کو استعمال کرتا ہے. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. وہ اپنے زوم میں یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ تجارت کر رہے ہیں، مگر ان کا یہ بزنس ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ علماء یہود کے بارے میں پروردگار عالم فرماتا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو ثمن قلیل، یہ معمولی سے دنیا کے منافع کے لیے فروخت مت کیا کرو. کہ تم نے کیا کاروبار شروع کیا ہوا ہے کہ میری آیتوں کو بیچتے ہو دنیا کے فائدے کے لیے؟ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ایک طرف یہ ہیں کہ جو اس طرح کا کاروبار کرنے والے، اور دوسری طرف پروردگار عالم واقعاً کس شان کے ساتھ، یہ سورہ براءت ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، یہ تجارت کی بات ہے. یقیناً اللہ نے خرید لیا، مومنین سے خرید لیا، انفسهم ان کے نفسوں کو خرید لیا، واموالهم ان کے مال کو خرید لیا. یعنی اگر تم یہ سودا خدا کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو خدا خریدار ہے، خدا بائر بننا چاہتا ہے. اگر تم سیل کرنے کے لیے تیار ہو، اور جتنی اچھی پرائس خدا دے سکے گا اتنی اچھی پرائس کوئی دوسرا آفر نہیں کر پائے گا. ان اللہ اشترى، یقیناً اللہ نے خرید لیا، من المؤمنین مومنین سے خرید لیا، انفسہم ان کی جانوں کو بھی خرید لیا، واموالہم اور ان کے مال کو بھی خرید لیا، بان لہم الجنہ، پرائس کیا ہے؟ پرائس ہے جنت. پروردگار عالم جنت آفر کرتا ہے. یقاتلون، پھر اس کے بعد یہ اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں. ہم نے جس چیز کا ان سے مطالبہ کیا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وہ میدان میں ثابت قدم رہیں، صبر، وہ ڈٹ کے مقابلہ کریں. اگر کرار کے ماننے والے ہیں تو میدان سے فرار اختیار نہ کریں، وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں. میں بین السطور جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اچھی طرح سے جان لیں کہ ہم نے ان سے اس بات کا تقاضا نہیں کیا کہ کسی نہ کسی صورت میں وہ سانس لیتے ہوئے اس دنیا کی زمین پر نظر آئیں گے. ان کے لیے تو دونوں صورتوں میں کامیابی ہی کامیابی ہے. یقتلون و یقتلون، قتل کرتے ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں. ان کے لیے پروردگار عالم کا وعدہ ہے، اور یہ فقط قرآن میں نہیں، ان کے لیے یہ وعدہ پچھلی کتابوں میں بھی تھا اور اس قرآن کے اندر بھی ان کے لیے یہ وعدہ موجود ہے. مگر عزیزان، یہاں پر واقعاً غور طلب کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے خرید لیا مومنین سے، ان کی جان کو اور ان کے مال کو خرید لیا. تو یہ قیمت ہوئی نا، اور قیمت کے لیے طے ہے کہ اس کو بریک ایون سے اوپر ہونا چاہیے. یعنی 5 روپے کی چیز تھی، 5 روپے میں آپ نے بیچ دی تو فائدہ تو نہ ہوا. اپارچونٹی کاسٹ تو الگ لگی، اور اس کے اوپر آپ کے 5 روپے لگے تھے وہ بھی 5 روپے واپس آ گئے، تو یہ آپ نے منافع تو نہیں کمایا.
اچھا 5 روپے کے اوپر اگر 1 روپیہ آپ کو مل جائے تو بھی آپ کہیں گے اتنی محنت کرنے کے بعد 1 روپیہ. لیکن فرض کیجئے 5 روپے کے اوپر 10 روپے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو یہ ڈبل ہو گیا, تو 100% پروفٹ انسان نے کما لیا, اور بڑھتا چلا جائے. اتنا ریزنیبل پروفٹ ہونا چاہیے کہ جس کو انسان کہے کہ ہاں واقعا مجھے سیٹسفیکشن ہے کہ میں نے کچھ کمایا. مولا یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے, زیادہ سے زیادہ نہیں. یعنی غور کیجئے گا, یہ تو آپ کی نیگوشیشن اسکلز کے اوپر ہے نا کہ آپ کس طریقے سے نیگوشیٹ کرتے ہیں. کہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے, اس سے کم پر اس کو مت فروخت کرنا ورنہ نقصان ہے, ورنہ تم کو کاروبار کرنا نہیں آتا. تمہارا نفس, تمہاری جان قیمتی ہے, اور اس کی قیمت کیا ہے؟ کم سے کم قیمت. اس سے کم پر اگر بیچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں معذرت کے ساتھ عوامی لفظ استعمال کروں, تمہیں دھندا کرنا نہیں آتا, تمہیں کاروبار کرنا نہیں آتا. یو آر ناٹ اے گڈ بزنس مین. تم کو ری وزٹ کرنا پڑے گا اپنی اسٹریٹجی پر. یہ مولا کہہ رہے ہیں, اور اسی کا ذکر کیا پروردگار نے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جان کو بھی ان کے مال کو بھی. کس کے عوض؟ کہ جنت کے عوض. کہ یہ تو ہم لے چکے, اگر تم نے بیچ دیا تو اب ہمارا. اب تم ہمارے بن کر یہ کر کے دکھاؤ تو ہم مانیں گے کہ تم نے واقعا بیچا. مگر کم سے کم قیمت ہے جنت, زیادہ سے زیادہ نہیں. تو اگر کم سے کم قیمت جنت ہے تو صحیح ہے, کاروبار تو ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن اگر خدا سے یہ پوچھا جائے کہ مالک یہ تو کم سے کم قیمت ہے, تو زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ تو یقین جانیے کہ جو خدا نے جواب دیا ہے اسے میں اپنے الفاظ میں بیان کروں. آیت تو میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں, مگر اگر اپنے الفاظ میں بیان کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا یہ سمجھانا چاہتا ہے کم سے کم قیمت پر ہم مومنین کے نفس کو خریدتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ قیمت پر امیر المومنین کے نفس کو خریدتے ہیں. کم سے کم قیمت کیا ہے؟ کہ جنت. اور زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. لوگوں میں ایک علی بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ رہا ہے اور مرضی پروردگار کو خرید رہا ہے. مرضی پروردگار کو خرید رہا ہے, یعنی اسے واقعاً کاروبار کرنا آتا, اسے معلوم ہے کہ بزنس کس طرح سے کیا جاتا ہے. وہ یوں بزنس نہیں کرتا کہ جنت کے عوض اپنے نفس کو فروغ کر دے. وہ کہتا ہے کہ میں تو مرضی پروردگار کے عوض اپنے نفس کو بیچنے کے لیے تیار ہوں. یہ دیکھیے یہ امیر المومنین نے کب اس کا مظاہرہ کیا؟ یہ شب ہجرت ہے. سورہ بقرہ کی آیت کا نشان ہے 67. اور شب ہجرت یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ امیر المومنین پیغمبر اکرم ہجرت کرنے, پیغمبر اکرم کی سیرت ہو اسے بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اعلان رسالت کے بعد, اور خود قرآن مجید اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, مکی مدنی. پیغمبر اکرم کی سیرت مکی مدنی. معیار کیا ہے؟ ہجرت. جو ہجرت سے پہلے وہ مکی, جو ہجرت کے بعد وہ مدنی. تو پیغمبر اکرم ہجرت کر رہے ہیں, کفار مشرکین مکہ وہ پیغمبر اکرم کی جان لینا چاہتے ہیں, ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. جناب ابو طالب کی وفات ہو چکی ہے, جناب خدیجہ کی وفات ہو چکی ہے. یہ بھی اگر میرے دوست یاد رکھ سکیں کہ 3 سال پیغمبر اکرم کی زندگی کے بڑے کریٹیکل ہیں. یعنی زیادہ تر جو آپ سنتے ہیں نا کہ پیغمبر اکرم کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے, پیغمبر اکرم کو پتھر مارے گئے, یہ آخری 3 سال ہیں جو مکی زندگی میں بیفور مائگریشن پیغمبر اکرم نے لاسٹ 3 ایئرز گزارے ہیں. یہ 3 سال ہیں کہ جس کے اندر اس حد تک پیغمبر اکرم کو اذیت دی گئی. اس سے پہلے کسی کی مجال نہیں تھی کہ پیغمبر اکرم کو پتھر مار سکے, اس لیے کہ ابو طالب علیہ السلام موجود تھے. جناب ابو طالب علیہ السلام موجود تھے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اگر آپ سیرت ابن ہشام کو پڑھیں تو اس کے اندر صراحت موجود ہے. سیرت ابن ہشام بہت پرانا سورس مانا جاتا ہے سیرت پیغمبر کو اسٹڈی کرنے کے لیے. یہ آخری 3 سال کے زیادہ تر واقع. اس سے پہلے مینٹل ٹارچر ہے, دھمکیاں ہیں, کبھی چھپ کر کوئی سازش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ سب ہے. کبھی چھپ کر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے, یہ آپ کو مل جائے گا. لیکن کھل کر کوئی پیغمبر اکرم کو پتھر مارے, یہ ساری چیزیں آپ کو اس سے پہلے نظر نہیں آئیں گی. اس سے پہلے جو میکسیمم یہ کر پائے تھے وہ یہ تھا کہ آخری 3 سال سے پہلے اور 3 سال آپ چلے جائیں, 8واں سال, 9واں سال اور 10واں سال, یہ بعثت کے سالوں کی میں بات کر رہا ہوں. ان 3 سالوں میں شیب ابی طالب جو بائیکاٹ کر دیا گیا, سینکشنز لگا دیے گئے. یعنی یہ اکنامک پابندیاں لگانے کا نسخہ مشرکین کا بہت پرانا ہے.
کہ کسی کی اکنامکس اور کسی کی فائنینسز کو کرپل کر دیا جائے، ہینڈی کیپ کر دیا جائے، وہ سانس لینے کے قابل نہ رہے اور اس طرح سے ان کی قوم سرنڈر کر دے، یہ بہت پرانا نسخہ ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے 3 سال تک کر کے دیکھ لیا اور ناکام ہوئے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ ثابت قدمی کا نتیجہ مشرکین کی شرمندگی کی صورت ہی میں دائر ہوگا۔ مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ہاں، ثبات قدم چاہیے، صبر چاہیے۔ تو وہ 3 سال جو شیب ابی طالب کے وہ سخت ہیں، مگر اس میں بائیکاٹ ہے۔ پیغمبر اکرم کو لے کر، بنی ہاشم کو لے کر جناب ابو طالب مولا کائنات بھی اس میں ساتھ تھے، جناب سیدہ بھی اس میں ساتھ تھیں، اور دیگر افراد جو بنی ہاشم کے وہ سب کے سب۔ آخری 3 سال پیغمبر اکرم کے چچا کا انتقال ہو گیا، جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی، عام الحزن ڈکلیئر کر دیا گیا، اور اب جو 3 سال ہیں ان میں یہ سارے مسائل اپنی پیک پر ہیں، اپنی عروج پر ہیں۔ اب حکم آتا ہے پیغمبر اکرم کو کہ اللہ کے رسول کو ہجرت کا۔ پیغمبر اکرم نے اپنے ساتھیوں کو پہلے روانہ کیا، اور چند افراد کے سوا سب کے سب وہاں سے مدینہ منورہ جا چکے۔ اور اب پیغمبر اکرم نے اپنے بستر پر مولا کائنات کو لیٹنے کا اور سونے کا حکم دیا، اور امیر المومنین نے صرف اتنا سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے اتنا بتائیے، یہاں پر سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ صرف اتنا سوال۔ یعنی حضرت علامہ طالب جوہری صاحب ہمارے استاد مرحوم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ سوال کیوں کیا مولا کائنات نے؟ سوال ہے کہ اللہ کے رسول کیا میرے یہاں پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اور پیغمبر اکرم نے کہا کہ ہاں علی، تمہارے یہاں پر سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ تو گویا علی یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے سونے سے جان بچے گی، کسی کے رسول کے ساتھ جاننے سے جان نہیں بچے گی۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور اب ظاہر ہے کہ ایک تو کیموفلاج ہے کہ یہ امپریشن دینا کہ جیسے پیغمبر اکرم وہاں پر سو رہے ہیں اور مشرکین جو باہر وہ سازشیں کر رہے ہیں ننگی تلواریں لیے ہوئے، تو ان کو یہ امپریشن دینا کہ پیغمبر اکرم یہیں پر ہیں۔ تو ان کو یہ امپریشن دینے کے لیے امیر المومنین سے کہا کہ تم یہاں پر سو جاؤ، اور پیغمبر اکرم وہاں سے روانہ ہوئے۔ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو کیا انسٹرکشنز دی؟ مولا کائنات کو انسٹرکشن یہ ہے کہ علی، مشرکین کی امانتیں جو میرے گھر میں موجود ہیں، تم اگلے چند دنوں کے اندر یہ امانتیں ان کو واپس کر کے میرے پاس مدینہ منورہ آ جانا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کردار محمد کی رفعت اور بلندی، کہ جن مشرکین کے درمیان حضور کی زندگی محفوظ نہیں ہے، انہی کے ہاتھوں میں مشرکین کی امانتیں محفوظ ہیں۔ یہ کردار کی کتنی بلندی ہے! یعنی وہ مشرکین جو ان کی جان لینے کے در پہ ہیں، انہی کی امانتیں پیغمبر اکرم کے گھر میں بالکل محفوظ ہے۔ اور یہاں واقعاً انصافاً مجھے ذکر کرنا ہوگا جناب علامہ سید علی نقی صاحب کا، انہوں نے بہت خوبصورت نقطہ ارشاد فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے کہ پیغمبر اکرم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرکین کی امانتیں ان کو دے کر پھر میرے پاس مدینہ آ جانا۔ تو پیغمبر اکرم نے پورا انتظام کیا کہ مشرکین کی امانتیں محفوظ رہیں، مشرکین کی امانتیں محفوظ رہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ یہ غور طلب بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، اور واقعاً میں آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ رسول کتنا امانت دار ہے، یہ رسول کتنا امین ہے کہ جب تک مشرکین کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں منتقل نہ کر دے مکہ نہیں چھوڑتا۔ بہت توجہ کیجئے گا، یہ رسول کتنا امین ہے، کتنا امانت دار ہے کہ جب تک مشرکین کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں منتقل نہ کر دے مکہ نہیں چھوڑتا۔ تو جو رسول مشرکوں کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر مکہ نہیں چھوڑتا، وہ خدا کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑ سکتا؟ آپ نے غور فرمایا؟ جو رسول مشرکین کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر مکہ نہیں چھوڑتا، وہ خدا کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور یقین جانیے کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ غدیر میں اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کیوں اعلان کیا، اپنے ہاتھوں پر علی کو بازوؤں سے بلند کر کے کیوں دکھلایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ پیغمبر گویا سمجھانا چاہتے تھے میرے امین ہاتھوں کو بھی دیکھ لو، علی کے محفوظ ہاتھوں کو بھی دیکھ لو۔
میرے امین ہاتھوں کو بھی دیکھ لو اور علی کے محفوظ ہاتھوں کو بھی دیکھ لو، انہی ہاتھوں میں خدا کی امانتیں سونپ کر پھر اس دنیا سے جا رہا ہوں، ایسے نہیں جا رہا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اب یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر جناب مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کا وہ بھی ایک نقطہ ہے اور کمال نقطہ مولانا زیدی صاحب کا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر اکرم کے چہرے کا نور اتنا زیادہ تھا، پیغمبر اکرم تو روانہ ہو رہا مگر پیغمبر اکرم کے چہرے کا نور اتنا زیادہ تھا کہ برادران کے پاس بھی روایت موجود ہے اور سننے والی بات ہے، پیغمبر اکرم کے چہرے کا نور اتنا زیادہ تھا کہ اگر رات کے اندھیرے میں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی روایت ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتی تھیں کہ چہرے کا نور اتنا زیادہ تھا کہ رات کی تاریکی ہو، دن میں ہم سے اگر سوئی نڈل ہم گم کر دیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور رات میں اگر پیغمبر اکرم تشریف لائیں، گھپ اندھیرا ہو، تو پیغمبر کے چہرے کا نور اتنا زیادہ تھا، اتنی روشنی تھی کہ اس روشنی میں ہم اس گم شدہ سوئی کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ تو پیغمبر اکرم کی شان تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہے، مجھے اس پر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ واپس سنیے گا، چہرے کا نور کتنا تھا؟ اتنا تھا کہ اگر رات کی تاریکی میں ہم ڈھونڈنا چاہیں تو اس سوئی کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے جو دن کی روشنی میں ہم سے گم ہو چکی تھی، مسپلیس ہو گئی تھی، ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، ہم اس کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ تو مولانا فرمایا کرتے تھے کہ اچھا، تو پیغمبر اکرم کے چہرے کی روشنی تو اتنی زیادہ ہے، تو شب ہجرت اگر پیغمبر اکرم باہر جا رہے ہیں تو اندھیرے میں پیغمبر اکرم کے چہرے کا نور تو چمک رہا ہو۔ گھر کا تو انتظام کر دیا کہ پیغمبر اکرم کے بستر پر تو وہی نور ہے کہ جس پر رسول کا گمان ہو سکے، تو مشرکین کو وہاں پر تو کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا، اس لیے کہ پیغمبر اکرم کی طرح کوئی لیٹا ہوا ہے، اس کے چہرے کا نور ویسا ہی ہے۔ تو جب پیغمبر اکرم چلے بھی جائیں گے اور وہ جھانک کر اگر دیکھیں گے بھی تو یہی نظر آئے گا کہ اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں، تو there will be no confusion، کوئی کسی قسم کا کوئی پزل نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ان کو پیش نہیں آئے گا، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ پیغمبر اکرم وہاں پر ہے۔ مگر اب پیغمبر اکرم خود تو چلے، روانہ ہو گئے، اور رات کا اندھیرا ہے اور چہرے کا نور اتنا زیادہ ہے، تو پیغمبر اکرم کے چہرے کا جب نور اتنا زیادہ ہے تو اندھیرا کیا کر لے گا؟ اندھیرے میں نور تو خود، فرض کیجئے کہ آپ اندھیرے میں ایک بہت بڑا بلب اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹری سے چلنے والا اگر جا رہے ہیں تو دور بھی اندھیرے میں کوئی دیکھے گا تو کہے گا وہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، فوراً پتہ چل جائے گا، تو اس کو پہچاننے میں کسی قسم کی کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ اور اس وقت مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو کسی طریقے سے کورڈ رکھا جائے، کنسیلڈ رکھا جائے، ہڈن رکھا جائے، مگر پیغمبر کا چہرہ، ان کا نور وہ تو بتلا دے گا کہ یہ پیغمبر جا رہے ہیں، یہ پیغمبر جا رہے ہیں۔ تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جب پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں کسی کو نہ پتہ چلے، تو جہاں نور جا رہا ہے تو ضروری ہے نا کہ کوئی پیغمبر اکرم کے ساتھ ایسا ساتھ جائے کہ جو جتنا پیغمبر نور کا مرقع ہے اتنا ہی یہ ظلمت اور تاریکی کا مرقع ہو، جو پیسیفائی کرتا چلا جائے، جو نیوٹرلائز کرتا جائے اس امپیکٹ کو، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہو کہ پیغمبر اکرم کا نور کسی کے لیے قابل مشاہدہ نہ رہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور اب دیکھیں یہاں سے یہاں تک جو باتیں تھی یہ تو استدلال، مگر اب اس کے بعد جس طرح سے شاعر کا تخیل ہوتا ہے نا، اسی طرح سے کبھی کبھی خطیب کا بھی تخیل ہوتا ہے۔ بات بڑی پتے کی انہوں نے، یہ سب مولانا زیدی صاحب کا اب جو نقطہ عرض کر رہا ہوں یہ بھی انہی کا، کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر اکرم غار ثور میں، امیر المومنین بستر رسول پر ہیں، اور اب بستر رسول پر ہیں، تو پروردگار عالم یہ آیت نازل کر رہا ہے، من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، آیت آپ سن چکے، اس کا ترجمہ بھی آپ سن چکے۔ تو پروردگار عالم اس سودے کو کنفرم کرنے کے لیے گویا اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے حبیب ایک کام تو کرو، یہ جو سویا ہے نا اس کا سونا ہمیں بہت پسند ہے۔ واقعاً میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سو رہا ہے نا اس کا سونا ہمیں بہت پسند ہے، ہم نے اسے پرکھ لیا ہے، خالص سونا ہے، کھرا سونا ہے، ذرا سا بھی کھوٹ نہیں ہے، ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں ہے، پیور سونا ہے، یہ سونا واقعاً سونا ہے، ہم اس سونے کو خریدنا چاہتے ہیں، تو اے حبیب اگر ہو سکے تو ذرا درمیان میں پڑھ کر ہمارا یہ معاملہ طے کروا دو، ہم اس سے سونے کو خریدنا چاہتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ جی جی اے میرے رب، میں علی سے بات کرتا ہوں۔
اور وہیں غار ثور سے پیغمبر اکرم نے گویا مولا کو آواز دی کہ اے سونے والے، اگر وہ اس طرح سے نہ پڑھ رہے ہوتے میں بھی نہ پڑھتا، انصاف کی بات یہ ہے، میرا یہ طریقہ کار نہیں ہے، لیکن ان کے طریقے کو میں فقط امیٹیٹ کر رہا ہوں کہ اے سونے والے، سنتا ہے اے سونے والے؟ تو وہیں سے مولا کائنات نے کہا کہ جی اللہ کے رسول حکم فرمائے کہ تیرا سونا بک رہا ہے، تیرا سونا بک رہا ہے، خریدار ہے جو تیرے سونے کو خریدنا چاہتا ہے، کیا تو بیچتا ہے؟ تو علی نے وہاں سے کہا کہ اللہ کے رسول خریدار کون؟ خریدار کون ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، جس سے بڑھ کر کوئی اور ہو نہیں سکتا، وہ ہے تیرے اس سونے کا خریدار، وہ ہے اس سونے کا خریدار۔ تو کیا بیچتا ہے؟ کہا کہ پروردگار اگر خریدار ہے تو میں کیوں بیچنے میں تکلف کروں گا، بالکل میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ خدا پوچھتا ہے کیا قیمت لے گا؟ کہ خدا پوچھ رہا ہے کیا قیمت لے گا؟ اس پر علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا اصرار تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جملہ میں نے ہی کہا ہے اور میرے بعد اگر کوئی کہے گا تو میرا نقل شدہ جملہ دہرائے گا، اور واقعاً بہت قیمتی جملہ ہے، واقعاً بہت قیمتی جملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے علی سے کہا کہ علی اگر بیچنے کے لیے تیار ہو تو بتاؤ قیمت کیا لو؟ تو علی نے کہا کہ اللہ کے رسول خدا سے بھاؤتاؤ کیا کرنا، کم زیادہ کی کیا بات کر، پروردگار عالم سے یہ کہنا کہ یہ دے تو میں اپنا نفس بیچوں گا، نہیں اچھا نہیں لگتا، کہ پھر بھی کچھ تو کہا، نہیں جو اس کی مرضی ہو وہ دے دے۔ کہ میں کچھ نہیں کہتا کہ میری مرضی کا، جو اس کی مرضی ہو وہ دے دے۔ پیغمبر اکرم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تمہارا پیغام ہم خدا کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو پروردگار نے کہا کہ مالک، وہ سونے والا تو یہ کہتا ہے کہ جو تیری مرضی ہو وہ دے دے۔ تو پروردگار نے کہا جب میری مرضی پر چھوڑا تو میں نے اپنی مرضی ہی کو قیمت بنا دیا۔ میں نے اپنی مرضی ہی کو قیمت بنا دیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں یہ علی بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ رہا ہے اور مرضی پروردگار کو خرید رہا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ برادران اہل سنت میں سے بعض علماء نے اس کو ایک عجیب انداز سے لکھا۔ غزالی نے لکھا، حلیۃ الاولیاء کے اندر ابو نعیم اصفہانی نے لکھا، عجیب بات لکھی۔ اور وہ بات کیا ہے کہ جب امیر المومنین اس طرح سے پیغمبر اکرم کے بستر پر آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، تو اس موقع پر پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کو بلایا، جناب میکائیل کو بلایا، اور ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں کو میں نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تم دونوں کو میں نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم میں سے ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ ہے۔ ٹوئسٹ یہ ہے کہ پروردگار نے یہ نہیں بتایا کہ کس کی عمر زیادہ ہے، کتنی زیادہ ہے یہ بھی نہیں بتایا، کس کی عمر زیادہ ہے یہ بھی نہیں بتایا۔ کہ اے جبرائیل، اے میکائیل، تم دونوں کو میں نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور تم میں سے ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ ہے۔ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اپنے بھائی پر اگر اس کی عمر زیادہ ہو تو باقی ماندہ زندگی فدا کرنے کے لیے تیار؟ دیکھیے، ایک تھا کہ سیدھا پروردگار آرڈر کرتا تو وہ آرڈر کے سامنے تو کہتے سرنڈر، مالک جو تیرا حکم، سبمٹ، نیل ڈاؤن، لیکن پروردگار عالم نے یہ نہیں کیا۔ پروردگار عالم نے ان کو سوچنے کا موقع دیا۔ تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ایک کی عمر زیادہ ہے دوسرے کی کم ہے، یہ نہیں بتاؤں گا کہ کس کی عمر زیادہ کس کی عمر کم، مگر جب بھائی ہو تو تم میں سے کس میں اتنا حوصلہ ہے کہ اپنی باقی ماندہ زندگی کو وہ دوسرے بھائی کے اوپر فدا کر دے؟ تو دونوں کا جواب یہ تھا کہ اے پروردگار، حکم ہو تو اپنی جگہ، لیکن اگر چوائس کی بات تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم تو زیادہ سے زیادہ جینا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ جینا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکیں۔ ایک تو یہ ہوتا کہ پروردگار یہ جواب سن کر ان کو کہتا ویری ویل سیڈ، سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، اپریشیٹ کرتا نا۔ پروردگار عالم نے جو جملہ کہا، اور نقل کرنے والے محترم برادران اہل سنت کے علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ اس موقع پر پروردگار عالم نے جبرائیل اور میکائیل سے کہا اللہ کنتما مثل علی ابن ابی طالب، تم دونوں ابو طالب کے بیٹے علی جیسے کیوں نہ ہو سکے؟ اللہ کنتما مثل علی ابن ابی طالب، تم دونوں ابو طالب کے فرزند علی جیسے کیوں نہ ہو سکے؟ ذرا دیکھو
علی ابن ابی طالب نے اپنے بھائی محمد پر اپنی جان کو فدا کرنے کا کیا اہتمام کیا، کیا اہتمام کیا؟ ایک آیت نازل ہوئی پیغمبر پر، من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، وہ اعلان ہو گیا، اور اب یہاں پر پروردگار نے جناب جبرائیل سے کہا اور جناب میکائیل سے کہا، اے جبرائیل اور میکائیل جاؤ، اس وقت تو تم دونوں نیچے جاؤ اور ایک سرہانے بیٹھو، ایک پائنتی بیٹھو اور علی کی حفاظت کرو، ابھی علی سے مجھے بہت کام لینے ہیں، ابھی علی سے مجھے بہت کام لینے، تم دونوں جا کر وہاں پر ان کی حفاظت کرو۔ اور پھر لکھا ہے کہ جناب جبرائیل آئے، میکائیل آئے، ایک سرہانے تشریف فرما ہوئے، ایک پائنتی تشریف فرما ہوئے، اور پھر وہاں پر مولا کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا بخن بخن یا ابن ابی طالب۔ ایسے بخن کا لفظ سن کے چڑھنے کی ضرورت نہیں، بخن کا مطلب بہت اچھا ہوتا ہے، بولنے والا اگر منافق ہو تو لفظ کا اعتبار ختم نہیں ہو جاتا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بخن بخن یا ابن ابی طالب، مبارک ہو مبارک ہو، اے ابو طالب کے فرزند آپ کو مبارک ہو، من مثلو کا، آپ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، من مثلو کا، آپ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، یہ جملہ یہ جو ملائکہ کہہ رہے ہیں جبرائیل اور میکائیل، آپ مثال کے طور پر کسی کو کہیں آپ جیسا کون ہو سکتا ہے، تو جتنی آپ کی عمر ہے اس کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جیسا کون ہو سکتا ہے، جتنا آپ کا تجربہ ہے اس کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جیسا کون ہو سکتا ہے، یہی ہے نا؟ کسی کا 40 سال کا تجربہ ہے اور وہ کہے آپ جیسا کون ہو سکتا ہے، اس کا مطلب میں نے 40 سال میں آپ جیسا کوئی نہیں پایا۔ اگر کسی کی عمر 60 سال ہے تو وہ کہہ سکتا ہے آپ جیسا کون ہو سکتا ہے، اس کا مطلب 60 سالوں میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ جبرائیل کی عمر کیا 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، جو اس وقت بھی موجود تھا جب آدم علیہ السلام بن رہے تھے اور جو اس وقت بھی موجود ہے، وہ اگر یہ کہے کہ من مثلو کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پورے دور حیات کا جائزہ لینے کے بعد جن و انس میں کسی کو ایسا نہیں پایا کہ جو علی کے برابر آ سکے۔ کسی کو ایسا نہیں پایا جو علی کے برابر ہو سکے۔ ہاں اگر اس سے کوئی باہر ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ جبرائیل امین یہ کہہ رہے ہیں، میکائیل کا من مثلو کا، من مثلو کا، بخن بخن یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے فرزند آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ آپ پر فخر و مباحات کر رہا ہے ملائکہ کے درمیان، خدا ملائکہ کے درمیان آپ کا ذکر کر کے فخر و مباحات کر رہا ہے کہ یہ ہے میرا بندہ، یہ ہے علی، ایسا ہونا چاہیے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ یہاں پر آخری بات اور منزل مصائب سے ہم قریب ہو جائیں، اور وہ کیا؟ یہ بھی علامہ سعید علی نقی صاحب فرماتے ہیں، خوبصورت ان کا تبصرہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ بلاغت کا اصول ہے، اور واقعاً جو احباب ایلوکوینس کو ایز اے سبجیکٹ اسٹڈی کرتے ہیں، فصاحت و بلاغت کو، فصاحت و بلاغت ایک تو گفتگو میں ہوتی ہے، مگر ایز اے سبجیکٹ اگر کوئی اس کو ڈسکس کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، وہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، یعنی اہل سخن جانتے ہیں، شعراء جانتے ہیں، ادیب جانتے ہیں کہ ایک اصول یہ ہے فصاحت و بلاغت کا کہ جب کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو تعریف کے موقع پر مذمت کا کوئی حوالہ نہیں ہونا چاہیے۔ غور کیجئے گا، یعنی کیا مطلب؟ آپ کہہ رہے ہیں کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو تعریف کرتے ہوئے اگر کوئی کمزور بات ہو تو وہ اس موقع پر بیان نہیں کی جائے گی۔ یعنی فرض کیجئے کہ کوئی سدھر گیا اور اس نے بہت اچھا کام کر کے دکھایا، تو آپ اس کے تعریف کے موقع پر بار بار یہ حوالہ اگر دینا شروع کر دیں کہ کبھی یہ ایسا تھا، کبھی یہ ویسا تھا، یہ بلاغت کے خلاف ہے کہ جب آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایمبیرس تو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اب آپ غور فرمائیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، جب فرشتہ ایسی تعریف کر رہا ہے من مثلو کا، کون ہے آپ جیسا، اور ساتھ میں نام کس طرح سے لیا، بخن بخن لکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کا کیا کہنا، آپ کو مبارک۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تعریف کرنے کے لیے آئے نا، تو ابو طالب کا حوالہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ ابو طالب کا حوالہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ یعنی اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو کافر ہے، مشرک ہے، خدا نہ کرے، تو پھر اس کا حوالہ تعریف کے موقع پر تو نہیں آنا چاہیے تھا، مگر جبرائیل اور میکائیل نے علی کا نام لینے کے بجائے ابو طالب کا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا، یعنی دونوں فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ ابو طالب اس بڑے باپ کا نام ہے کہ جس کا ذکر بیٹے کی تعریف میں بلاغت کے خلاف نہیں ہوتا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے،
کہ یہ جناب ابو طالب کی تربیت تھی. جناب ابو طالب علیہ السلام یہ کیا کرتے تھے کہ شیب ابی طالب میں روز رات کو پیغمبر اکرم کا بستر بدل دیتے تھے کہ اگر کوئی شب خون مارنا چاہے، رات کو حملہ آور ہونا چاہے، تو کبھی علی کو لٹا رہے ہیں پیغمبر کی جگہ پر، کبھی جعفر کو لٹا رہے ہیں پیغمبر اکرم کو کسی دوسری جگہ پر، تاکہ اگر کوئی قتل ہو تو میرا بیٹا قتل ہو، میرا بھتیجا قتل نہ ہو. میرا بھتیجا، صرف میرا بھتیجا نہیں، اللہ کا رسول قتل نہ ہو، اللہ کا نبی، اسے کوئی نقصان نہ پہنچے. کہ یہ تربیت تھی جناب ابو طالب کی. اور اب اس کے بعد آپ ذرا دیکھیے کہ غور فرمائیے گا کہ جب پروردگار عالم نے کہا تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اپنی زندگی اپنے بھائی پر فدا کرنے کے لیے تیار ہو، تو ان دونوں نے کیا کہا؟ یہی کہا نا کہ ہم تو زیادہ سے زیادہ جی کر تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت تک ملک کا تصور عبادت محدود تھا. یہ آخری بات، اس وقت تک ملک کا تصور عبادت، ملک یعنی فرشتہ، اینجل، فرشتے کا تصور عبادت محدود تھا. یعنی وہ صرف سجدہ کرنے کو عبادت سمجھ رہا تھا، رکوع کرنے کو عبادت سمجھ رہا تھا. وہ عبادت ہیں، قیام، قعود، سجدہ، ذکر، تسبیح، یہ سب عبادت ہے. حمد خدا، سبحان اللہ کہنا، یہ سب عبادت ہے. مگر وہ اسی کو عبادت سمجھ رہا تھا، اس لیے اس سے ہٹ کر جان قربان کرنے کو اس نے عبادت اس موقع پر نہیں سمجھا. لیکن اب جب پروردگار عالم نے کہا تم کیوں نہ ہو گئے ابو طالب کے بیٹے علی جیسے، کہ دیکھو وہ کیسے اپنی زندگی کو فدا کر رہا ہے مصطفیٰ پر، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اب ملک کے تصور عبادت میں ترمیم ہوئی، آلٹر اس کو کیا گیا، اس کو مزید ایوالو کیا گیا، ایلیویٹ کیا گیا. اور اب ملک سمجھ گیا کہ عبادت کے مختلف مراحل ہو سکتے ہیں، صرف سجدہ کرنا ہی عبادت نہیں ہوتا، صرف رکوع کرنا ہی عبادت نہیں ہوتا. لہذا اب اگر کبھی پروردگار عالم درزی بن کر زہرا کے گھر جانے کا کہے گا تو اعتراض نہیں کرے گا، پھر اعتراض نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ ہاں یہ بھی عبادت ہے. اگر حسین کا جھولا جھلانے کا حکم دیا جائے گا وہ اعتراض نہیں کرے گا، وہ اس کو بھی عبادت سمجھے گا. یہ تمام تر چیزیں عبادت کیوں بنی؟ علی کے اس قربانی کے نتیجے میں. علی کی قربانی تو سمجھیے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ علی فقط ابتدا میں جبرائیل کے استاد تھے. آج ہم کو سمجھ میں آیا کہ جبرائیل اور میکائیل تو مسلسل علی کی شاگردی میں رہے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. بس برادران عزیز، واقعا میں نے آپ کو زحمت دی، اور ظاہر ہے کہ میرے محترم برادر جناب علی صفدر صاحب انشاءاللہ نواخوانی بھی کریں گے، ماتمداری بھی ہوگی، اور اس میں ہم سب شرکت کریں گے. اور یقین کیجئے کہ مجھے خود بہت سکون ملتا ہے ان کے نوحوں کو سن کر. پروردگار عالم ان کی آواز میں بہت برکت عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. میں آپ کی خدمت میں منزل مصائب پر یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، وہ ابو طالب ہیں، انہوں نے قربانی دی. روز رات کو شیب ابی طالب میں اس بات کی تربیت دی کہ قربان کیسے ہوا جاتا ہے، دین پر قربان کیسے ہوا جاتا ہے، مصطفیٰ پر کیسے قربان ہوا جاتا ہے. اور علی مرتضیٰ نے اپنی قربانی پیش کی، اور واقعاً پیش کی. ضربت لگی، زبان پر جملہ آ گیا، فزت برب الکعبہ. 19ویں ماہ رمضان امیر المومنین کو ضربت لگی. یہ شب آ گئی جس شب میں اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں. ظاہر ہے کہ 21 رمضان عام طور پر کہا جاتا ہے، مگر 21 رمضان کی رات ہی کو امیر المومنین کی شہادت ہو گئی، اور 21 رمضان کی صبح سے کچھ پہلے حسنین علی کو دفن کر کے واپس آ چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت زیادہ افراد کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مولا کائنات کو کہاں پر دفن کیا گیا. امیر المومنین، یہ جو وقت ہے، آخری لمحات، ان میں امیر المومنین نے اپنے ساتھیوں کو ملاقات کا موقع دیا، اور مولا کے چاہنے والے، مولا کے ساتھی مولا کے حجرے میں آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین کے چہرے پر زہر کی تلخی کے آثار ہیں. زہر کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ چہرے کا رنگ اتنا زرد ہو چکا ہے کہ مولا کے سر پر جو پٹی بندھی ہوئی ہے، جو ڈریسنگ ہے یلو کلر کی اور زرد کلر کی، تو حجر بن عدی کا جملہ ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ زیادہ زرد رنگ کس کا ہے، چہرے کا یا پٹی کا. امیر المومنین کے چہرے پر زردی کے آثار اتنے زیادہ تھے. یہ جو آخری نماز ہے مغرب اور عشاء کی، یہ امیر المومنین نے بیٹھ کر پڑھی ہے. آپ یقین کیجئے کہ یہ خود کتنی بڑی مصیبت ہے کہ امیر المومنین بیٹھ کر مغرب عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی آل محمد کے گھرانے میں اس بات کا بہت اہتمام ہوتا ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ بیٹھ کر نماز نہ پڑھنی پڑے. حد یہ ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کو زندان شام میں سید سجاد نے نماز شب بیٹھ کر پڑھتے ہوئے دیکھا تو حیرت کے ساتھ پوچھا تھا، پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہے؟ آپ نے تو شام غریبہ میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی. تو آپ جانتے ہیں کہ جناب زینب کا جواب کیا تھا، اے بیٹا سجاد، جو کھانا اور پانی آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے
کہ بچوں کو بھی پورا نہیں ہو پاتا. میں اپنے حصے کی غذا سکینہ کے آگے رکھ دیتی ہوں، باقر کے آگے رکھ دیتی ہوں کہ یہ میرے بچے 2 نوالے اور کھا لیں. اب کمزوری اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ واجب نماز تو کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں، مگر مستحب نماز، نماز شب وغیرہ وہ میں بیٹھ کر پڑھ لیتی ہوں. اور امیر المومنین نے نافلہ کی بات نہیں ہے، تہجد کی بات نہیں ہے، واجب مغرب اور عشاء کی نماز بیٹھ کر پڑھیے. ذرا اندازہ کیجئے کہ آپ کا اور میرا مولا کتنا زخمی ہو چکا تھا. جب یہ ساتھی ملنے کے لیے آئے تو اس وقت بھی امیر المومنین نے کہا سلونی قبل ان تفقدون. یہ ایک اور مرتبہ کہا سلونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ. مگر اب ایک جملہ کہا کہ تمہارا مولا اس وقت بہت زخمی ہے، اگر ہو سکے تو اپنے سوالوں کو مختصر رکھنا، ہو سکے تو اپنی باتوں کو کچھ مختصر رکھو. سوال ہوئے. حجر ابن عدی مولا کے ایک بہت چاہنے والے صحابی جن کو بعد میں قتل کیا گیا، ان کو مخاطب کر کے کہا اے حجر تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں اس جرم میں قتل کیا جائے گا کہ تم علی کے چاہنے والے ہو. تم کو موقع ملے گا، وہ کہیں گے کہ اگر علی پر تبرہ بھیج دو، اعلان براعت کر دو، علی سے بیزاری کا اعلان کر دو تو تم جی سکتے ہو. حجر بن عدی تڑپ کر رہ گئے، کہا کہ مولا ہو نہیں سکتا، جان دے دوں گا، آپ پر تبرہ نہیں بھیجوں گا، آپ کے خلاف کوئی جملہ میں کہہ دوں میرے لیے ممکن نہیں ہے. مولا نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا حجر، میری محبت کے جرم میں تمہیں قتل کیا جائے گا. یہ باتیں ہو رہی تھیں. امیر المومنین نے وہ وصیت نامہ جو عمومی ہے، جو نہج البلاغہ کے اندر مکتوب نمبر 47 ہے، جو ڈاکومنٹ ہے اس کا نشان ہے 47، اس میں امیر المومنین نے وصیتیں کی. اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم و اصلاح ذات البین، کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے امور کو ڈسپلن کرو. تمہیں ایک آرگنائزڈ قوم ہونا چاہیے، تمہیں منتشر قوم نہیں ہونا چاہیے، ان آرگنائز اور انڈسپلنڈ نہیں ہونا چاہیے. و اصلاح ذات البین، اگر آپس میں جھگڑے ہو جائیں تو ان جھگڑوں کو دور کر کے جوڑنے والے بنو، توڑنے والے مت بنو. بہت باتیں کی امیر المومنین نے. ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اور اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں اے عبد المطلب کی اولاد، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے وارثوں، خبردار اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو ایسا نہ ہو کہ تم تلواریں لے کر بے گناہوں کا خون بہاتے ہوئے نظر آؤ. میں ایسا نہ دیکھوں، میرے بدلے صرف میرے قاتل کو قتل کیا جائے گا، کسی اور کے خون سے ہولی کھیلنے کی میں تمہیں اجازت نہیں دیتا. یتیموں کے بارے میں وصیت کی. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، وہ علی جو وصیت کر رہے تھے کہ یتیموں کا خیال رکھنا، کاش کہ میں مولا کو مخاطب کر کے یہ کہہ سکوں مولا سب کے یتیموں کے بارے میں آپ نے وصیت کی، مگر کربلا میں آ کر دیکھیے یتیم سکینہ کو تماچے مارے جا رہے. مولا آپ نے کہا کہ خبردار کسی مردہ کو، کسی مقتول کو مسلح نہ کرنا، چاہے وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو. جانور کے لاشے کا بھی آپ احترام سکھا رہے ہیں، مگر آئیے مولا آ کر دیکھیے کربلا میں حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں. امیر المومنین نے بہت وصیتیں کی. یہ وصیت نامہ واقعاً آج کی شب پڑھنا بہت ضروری ہے. امیر المومنین نے وصیتیں کر دی، ساتھی چلے گئے. اور اب امیر المومنین فرماتے ہیں اے بیٹا حسن، میری تمام اولاد کو اس کمرے اور اس حجرے کے اندر جمع کرو، میں ان سب سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. امیر المومنین کی 30 کے قریب اولادیں ہیں، سب کو جمع کیا گیا اور امیر المومنین نے امام حسن کا تعارف کروایا. یاد رکھنا حسن میرے بعد تمہارا امام ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے، تمہیں اس کی بات ماننی ہے، تم اس کے مطیع رہو گے. اور پھر اس کے بعد کہا بیٹا حسن ذرا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. امام حسن نے اپنا ہاتھ آگے کیا. امام امیر المومنین نے اپنے سارے بچوں کے ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دینا شروع کی، یہاں تک کہ خود امام حسین کا ہاتھ بھی امام حسن کے ہاتھ میں دیا، جناب زینب کا ہاتھ بھی امام حسن کے ہاتھ میں دیا، ام کلثوم کا ہاتھ بھی امام حسن کے ہاتھ میں دیا، محمد حنفیہ کا ہاتھ بھی امام حسن کے ہاتھ، سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا. اور پھر کہتے ہیں میرا بیٹا عباس کہاں ہے؟ عباس آگے آئے. کہا بیٹا عباس امام تو حسن ہی ہیں، مگر بیٹا حسن کچھ دیر کے لیے زحمت ہوگی، حسین ذرا آگے آنا. حسین آگے آئے. کہا بیٹا ذرا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. حسین نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اب مولا نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پر رکھا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو کس طرف لے جانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہنوں کو کس طرف منتقل کرنا چاہتا ہوں. جب حضرت عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا گیا تو ایک بی بی کے رونے کی آواز سنائی دی. اور امیر المومنین فرماتے ہیں مولا کہتے ہیں کہ بیٹی زینب یہ کس بی بی کی رونے کی آواز ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں. تو جناب زینب نے کہا کہ بابا اماں ام البنین کا گریہ ہے.
مادر عباس کا گریہ ہے. ام البنین کیا سبب ہے, رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب ام البنین نے آ کر کہا کہ والی کیا میرے عباس سے کوئی تقصیر ہو گئی؟ کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی؟ کس گناہ کی یہ سزا ہے کہ سب کا ہاتھ تو حسن کے ہاتھ میں دیا گیا مگر میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا, حسین کے ہاتھ میں دیا گیا. امیر المومنین نے یہ جملہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس میں تقصیر کا کیا سوال ہے, اس میں گناہ کی کون سی بات ہو گئی. گویا علی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے ام البنین, عباس کے ہاتھ تو بنے ہی حسین کے لیے, عباس کے ہاتھ تو بنے ہی حسین کے لیے. اس عباس کو تو میں نے مانگا ہی کربلا کے لیے. یہ خاص اہتمام اور اختصاص ہے عباس کے لیے کہ عباس کا ہاتھ میں نے حسین کے ہاتھ میں رکھا ہے. آج حسین کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ دیا گیا ہے, کل یہ دونوں بازو حسین کی خاطر کربلا میں قطع کیے جائیں گے. وصیتیں امیر المومنین کی مکمل ہو گئیں, لوگوں کے لیے وصیتیں, اپنے خاندان کے لیے وصیتیں. اور اب اس کے بعد امام حسین سے کہا ہے بیٹا حسین ذرا اپنے کانوں کو میرے لبوں سے قریب کرو, میں کچھ خاص باتیں تم سے کرنا چاہتا ہوں. حسین مظلوم نے اپنے کانوں کو مولا کے لبوں سے قریب کیا, کچھ کہا, دوسرا کوئی نہیں سن پایا. اور پھر جب امیر المومنین جو باتیں کہنا تھی وہ کہہ دی. بعد میں لوگ پوچھتے بھی تھے کہ بابا نے کیا کہا, تو حسین مظلوم نے کہا کہ نہیں میں نہیں بتا سکتا, وہ راز تو راز ہے. اور شہادت سے کچھ پہلے جناب زینب کو بلائے اور کہا زینب ذرا میرے قریب آنا. کہا بابا حکم, کہا اپنے کانوں کو میرے لبوں سے قریب کرو. اور جب جناب زینب نے اپنے کانوں کو بابا کے لبوں سے قریب کیا تو کچھ باتیں جناب زینب سے کی, اور یہ بات بھی کسی کو نہیں معلوم کہ کیا باتیں کی. یہ راز کب کھلا؟ حسین سے کیا وصیت کی تھی, یہ راز کھلا عصر عاشور. اور زینب کو کیا کہا تھا, یہ راز کھلا دربار شام میں. عصر عاشور یہ راز اس طرح سے کھلا کہ حسین جب جا رہے تھے رخصت آخر کے بعد تو جناب زینب سے کہا کہ بہن زینب ذرا اپنے بازوؤں پر سے ردا تو ہٹانا. جناب زینب نے ردا کو ہٹایا, حسین جھک کر بازوؤں کا بوسہ لینے لگے, بازوؤں کو چومنے لگے. تو جناب زینب نے سوال کیا کہ بھیا یہ کیا تھا؟ تو حسین مظلوم کہتے ہیں کہ بہن یہ بابا کی وصیت تھی. بابا نے کہا تھا کہ حسین جب عصر عاشور زینب سے رخصت ہونا تو ان بازوؤں پر بوسہ دینا جن میں ظالم رسیاں باندھیں گے. حسین مظلوم نے وصیت امیر المومنین پر عمل کیا اور میدان میں گئے, شہید ہو گئے. اور یہ لٹا ہوا قافلہ روانہ ہوا, اور جب کوفہ کے بعد شام میں داخل ہونے والا تھا اور دربار سامنے نظر آ رہا تھا تو اس موقع پر ایک عجیب منظر تھا کہ 7 دروازے تھے کہ جن سے گزر کر اس لٹے ہوئے قافلے کو دربار میں داخل ہونا تھا, اور ہر دروازے سے دوسرے دروازے تک سینکڑوں سپاہی ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے, مرعوب کرنا چاہتے تھے, خوفزدہ کرنا چاہتے تھے. سہارا کون دے رہا تھا؟ سہارا دے رہی تھی جناب زینب. جناب زینب کہہ رہی تھی اے بیٹا سجاد پریشان مت ہونا, پھوپھی ساتھ چل رہی ہے. اے لیلا پریشان مت ہونا, علی کی بیٹی ساتھ چل رہی ہے. اے رباب کوئی خطرے کی بات نہیں, میں ساتھ چل رہی ہوں, میں دھیان رکھوں گی, تم پریشان مت ہونا. سکینہ میری جان پریشان مت ہونا, پھوپھی ساتھ چل رہی ہیں. سب کو دلاسا دے رہی تھی جناب زینب. ایک دروازے کو عبور کیا, دوسرے دروازے کو عبور کیا, یہاں تک کہ جب آخری دروازے کو عبور کیا اور سامنے دربار نظر آ رہا تھا تو وہ زینب کے جو سب کو سہارا دے رہی تھی اب اچانک ایک طرف جا کر بیٹھ گئے, جیسے تھک گئی ہوں, اچانک جا کر بیٹھ گئیں. اور سید سجاد قریب آئے ہتھکڑیوں کو سنبھالتے ہوئے, پھوپھی اماں کیا دربار میں نہیں چلیں گے؟ تو جناب زینب نے کہا جائیں گے بیٹا, دربار میں بھی جائیں گے, مگر مجھے تو کچھ یاد آ گیا. کہا پھوپھی اماں کیا یاد آ گیا؟ کہا 21 رمضان تھی, بابا نے کہا تھا زینب ذرا اپنے کانوں کو میرے لبوں سے قریب کرنا. میں نے جب بابا کے لبوں سے اپنے کانوں کو قریب کیا تو بابا نے اتنا کہا زینب دربار میں جانا لازم ہے, زینب دربار میں جانا پڑے گا. میں نے بابا سے کہا بابا وہ تو نامحرموں کا مجمع ہوگا, زینب کیسے جائے گی؟ تو بابا نے کہا تھا زینب پریشان مت ہونا, میں وہاں موجود رہوں گا, میں وہاں موجود رہوں گا. بس اے بیٹا سجاد انتظار ہے کہ وعدہ کیا تھا وفا ہو جائے تو ہم دربار میں چلیں. اور کچھ دیر ہی گزری تھی, جناب زینب کھڑی ہوئی, السلام علیکم یا امیر المومنین. اے بیٹا سجاد چلو, بابا آ گئے, بابا آ گئے. اور پھر اس کے بعد دربار میں داخل ہوئی. بس عزیزوں ان وصیتوں کے اندر ایک وصیت اور بھی تھی, اور وہ علی نے اپنے تمام بیٹوں کو کی تھی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو پیچھے سے کاندھا دینا, آگے سے کاندھا دینے کی ضرورت نہیں ہے.
اور واقعاً یہی ہوا. جب جنازہ اٹھایا گیا, تابوت اٹھایا گیا, تو پیچھے سے کاندھا دیا گیا, آگے سے کسی نے کاندھا نہیں دیا. خود بخود وہ تابوت بلند ہوا. جب کسی نے پوچھا اے آقا حسن, اے آقا حسین, یہ آگے سے تابوت خود بخود کیسے بلند ہوا؟ کہ خود بخود بلند نہیں ہوا, ایک طرف سے جبرائیل نے کاندھا دیا, ایک طرف سے میکائیل نے کاندھا دیا تھا. میں آپ سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر کہوں, اے جبرائیل, اے میکائیل, علی کے 12 بیٹے اپنے موجود ہیں, چاہنے والے بھی موجود ہیں جو علی کے تابوت کو کاندھا دے سکتے ہیں. اگر آنا ہے کاندھا دینے کے لیے تو ذرا کربلا میں آؤ. وہ حسین ہے کہ جس کا بیٹا تو ہے مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, کوئی کاندھا دینے والا نہیں. یا علی مولا, حیدر مولا, یا حسین, یا